أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم بیان کیجیے ان کے لیے مثلا اصحاب القریہ مثال ان گاؤں والوں کی اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس آئے ہمارے بھیجے ہوئے اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو فکذبوہما تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فعززنا بثالث ہم نے ان دو کو قوت دی تیسرے کے ساتھ فقالوا تو وہ تینوں کہنے لگے انا الیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا بستی والے بولے تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا ان انتم الا تکذبون تم تو سارا جھوٹ ہی کہتے ہو قالوا ربنا یعلم وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے انا الیکم لمرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے المبین کھول کر قالوا بستی والے کہنے لگے انا تطیرنا بکم ہم تمہیں نامبارک دیکھتے ہیں منحوس دیکھتے ہیں لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنے پیغام پہنچانے سے لنرجمنکم ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا اور تمہیں پہنچے گا ہمارے ہاتھوں عذاب علیم دردناک عذاب قالوا وہ پیغمبر کہنے لگے طائرکم معکم تمہاری بے برکتی تمہارے ساتھ ہے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے اَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا گیا بل انتم قوم مسرفون بلکہ نہیں تم ایسی قوم ہو جو حد پر نہیں رہتے وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا قال وہ کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم تم پیروی کرو ان بھیجے ہوئوں کی اتبعوا تم پیروی کرو من ایسے لوگوں کی لا یسألکم اجرا جو تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے وہم مہتدون اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں بستی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بستی گاؤں والوں کے پاس پیغمبر آئے پہلے اللہ نے فرمایا مرسلون میں نے پیغمبر بھیجے پھر بعد میں تعداد بھی بتا دی کہ بھیجنے کی تعداد کیا تھی پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا جب ان کو جھٹلایا گیا تو پھر تیسرے کو ان کی تائید کے لیے بھیج دیا تاکہ ان کو قوت حاصل ہو اور قوم کے لوگ اگر ہدایت مان لیں تو ان کی بہتری ہو جائے یہاں پر ایک بستی کا ذکر آیا ہے بستی کون سی تھی اس میں علماء کرام نے صحابہ کرام نے بہت تحقیقات بھی کی ہیں اور مختلف قسم کے نام لکھے ہیں لیکن سب سے پہلے جیسے ہر موقع پر یہی بات ہوتی ہے کہ قرآن نے جس چیز کو مبہم چھوڑ دیا اس کو ذکر نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں بستی والوں کا جب اللہ نے بستی کہا تھا تو اللہ یہاں نام بھی لکھ سکتے تھے نام نہیں لکھا مطلب نہ لکھنے میں زیادہ بہتری تھی صرف اعمال کی طرف توجہ دی کہ ان کا عمل کیا تھا اس بستی والوں کا کہ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس پیغمبر آئے اور 1 2 نہیں بلکہ 3 پیغمبر آئے لیکن انہوں نے تینوں کو جھٹلایا ان کی بات نہیں مانی اب بات نہیں مانی یہاں پر کہا گیا کہ ان کی طرف 3 پیغمبر بھیجے اذ جاء المرسلون مرسل یا رسول عام طور پر قرآن کریم میں اللہ کے نبی یا پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے اور اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ یہاں ہم نے ان کی طرف جن کو بھیجا وہ ہمارے بھیجے ہوئے تھے تو مطلب یوں سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے یہ 3 پیغمبر تھے
اور بعض لوگوں نے تاریخ سے دیکھ کر، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت کعب احبار، وہب ابن منبہ، ان سب نے کہا کہ یہ جو تینوں تھے یہ پیغمبر تھے، اور ان کے نام بھی لکھے ہیں، صادق، صدوق اور شلوم، شین لام واو میم، شلوم، اور بعض روایات میں شمعون آیا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرسل بمعنی قاصد کے ہے، مرسل بمعنی پیغمبر والا نہیں ہے، مرسل بمعنی قاصد کے ہے، جیسے کہ پہلے انبیاء گزر جاتے تھے تو ان کے بعد اگر کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو ان کے قاصد آگے وہ کام پھیلاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بعض لوگوں نے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے یہ تینوں لوگ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اس بستی کی ہدایت کے لیے گئے، اور چونکہ ان کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اس لیے اللہ نے ان تینوں کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا۔ بہرحال وہ جانے والے اگر تو اللہ کے رسول تھے تب بھی، اگر اللہ کے رسولوں کے بھیجے ہوئے تھے تب بھی، وہ گئے اور ان کو سمجھایا کہ جن عقائد کے اوپر، جن چیزوں کے اوپر تم ہو ان کو چھوڑ دو کیونکہ وہ کام غلط ہیں۔ تو آگے سے ان لوگوں نے کیا کہہ دیا، اور یہ جواب ایسے ہیں، میں بار بار یہ بات خود جب بھی قرآن پڑھتی ہوں یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے لگے گا یہ آج مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو آج یہی حال ہے، جس سے بھی کوئی بھی دین کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دین میں نیا نیا نکال رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے آپ نے کتنا سا دین پڑھا ہے جو آپ کو پتا ہو کہ دین میں یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمان کا مفہوم ہے کہ جب یہ دین شروع ہوا تھا یہ اجنبی تھا، اور ان قریب ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی وہ ہوتا نا جسے ہم نہیں پہچانتے، تو جب بھی دین کا کوئی حکم آتا ہے، چونکہ ہم میں سے اکثریت نے دین نہیں پڑھا ہوا تو ہمیں لگتا ہے یہ نئی بات ہے، حالانکہ وہ بات نئی نہیں ہے، ہم نے نہیں سنی ہے۔ دین 1450 سال سے ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا، اور وہ اتنا ہی جدید ہے جتنا پہلے دن تھا۔ انہوں نے پہلا کیا جواب دیا کہ تم تو ہو ہی منحوس، اللہ کے بھیجے ہوں سے کہا تم تو ہو ہی منحوس، اور منحوس اس لیے ہو کیونکہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان پیغمبروں کی، ان بھیجے ہوئوں کی بات نہیں مانی، دعوت سے منہ موڑ لیا، تو ان پہ قحط سالی آ گئی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، جب سے ہماری بستی میں آئے ہو قحط پڑ گیا۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ بستی میں ان کے آنے سے قحط نہیں پڑا، بستی میں قحط ہمارے انکار سے پڑا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام، واقعہ آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جب ایک دن دربار میں آئے تو ہدہد غائب تھا۔ جب ہدہد غائب تھا تو لوگوں سے پوچھا کہ ہدہد نہیں نظر آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، محفل میں موجود نہیں ہے، یا موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو پوچھا کہ محفل میں موجود ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس سے ان کا خیال فوراً اس بات کی طرف گیا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ نے یہ جو مجھے پرندوں کی گولیاں اور پرندوں کی بادشاہی عطا کی ہے، اس میں کمی میرے کسی عمل سے تو نہیں آ گئی۔ تو جب کہیں پہ حالات ناسازگار ہوں تو وہ نیک لوگوں کی نحوست نہیں ہوتی، وہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان بزرگوں سے کیا کہا کہ تم لوگ منحوس ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ منحوس ہم نہیں ہیں، بلکہ طائرکم معکم، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جو تم بھگت رہے ہو۔ پھر ان سے کیا کہا، اللہ کی بات مان لو، لیکن لوگ انکار پر ڈٹے رہے۔ تو ایک آدمی جو ان 3 بزرگوں پر ایمان لا چکا تھا، اسے معلوم ہوا، اور اسی آدمی کا قصہ یہاں پر آگے بھی ذکر ہے، واقعہ اس کا ذکر ہے، یہاں سے شروع ہے، آگے کچھ چلے گا اس کا واقعہ۔ وہ شہر کے کسی دوسرے کنارے پہ رہتا تھا،
اسے معلوم ہوا کہ وہی 3 اصحاب جن کی بات میں نے مانی ہے وہ اب شہر کے اندر ہیں، لیکن کوئی ان کی بات نہیں مان رہا، تو وہ آیا یہاں پہ آیا کہ رجل یسعی دوڑتا ہوا، لیکن دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یقیناً دوڑتا ہوا آیا، جیسے ہم کسی بھی کام کے لیے جلدی کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جلدی، یعنی کہ دوڑ کر یہ کام کیا، تو وہ مطلب ہے کہ وہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں پر ایمان لے آؤ، ان کی بات مان لو۔ کیوں بات مان لو؟ بات ماننے میں 2 باتوں کی طرف اس نے توجہ دلائی۔ ایک تو ان کی بات اس لیے مان لو کہ یہ تمہارے پاس خود کہیں سے چل کر آئے ہیں، تم سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ جب خود کہیں سے چل کے آئے ہیں، اپنا خرچ اپنا سب کچھ خود برداشت کیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں۔